السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بنت حوا اور آپ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح۔ قصیدہ بردہ شریف ایسا کلام ہے جس کو مساجد میں، اسلامی مجالس میں اور کافی محفلوں میں پڑھا جاتا ہے اور بہت عظیم کلام مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر ریسنٹلی اسے پڑھا گیا اور کافی نامور شخصیات نے اس کلام کو پڑھا، لیکن جس طرح سے اسے پڑھا گیا وہ نامناسب تھا۔ اسلام میں میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے اور اس میں بانسری کا استعمال کیا گیا اور دف کا بھی، اس کے علاوہ بھی کافی انسٹرومنٹ کا استعمال کیا گیا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ عمرو بن مرہ نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، اللہ نے میرے مقدر میں بدنصیبی لکھ دی ہے اور میرے لیے سوائے اپنے ہتھیلی سے دف بجا کر روزی کمانے کا کوئی اور راستہ نہیں، لہٰذا آپ مجھے ایسا گانا گانے کی اجازت دیجیے جس میں فحش اور بے حیائی کی باتیں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہ تو تمہیں اس کی اجازت دوں گا، نہ تمہاری عزت کروں گا اور نہ تمہاری آنکھ ہی ٹھنڈی کروں گا۔ اے اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ حلال روزی عطا کی تھی، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی روزی کو چھوڑ کر اس کی حرام کی ہوئی روزی کو منتخب کیا۔ اگر میں نہ تم کو اس سے پہلے منع کیا ہوتا تو آج اجازت طلب کرنے پر تجھے سزا دیتا اور ضرور دیتا۔ میرے پاس سے اٹھو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ سنو، اگر تم نے اب منع کرنے کے بعد ایسا کیا تو میں تمہاری سخت پٹائی کروں گا، تمہارے سر کو مسل کر منڈوا دوں گا، تمہیں تمہارے اہل و عیال سے الگ کر دوں گا اور اہل مدینہ کے نوجوانوں کے لیے تمہارے مال و اسباب کو لوٹنا حلال کر دوں گا۔ یہ سن کر عمرو اٹھا، اس کی ایسی ذلت اور رسوائی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے جانتا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ گناہ گار ہیں، ان میں سے جو بلا توبہ کیے مر گیا، اللہ اسے قیامت کے روز اسی حالت میں اٹھائے گا جس حالت میں وہ دنیا میں مہنس اور عریاں تھا، اور وہ کپڑے کے کنارے سے بھی اپنا ستر نہیں چھپا سکے گا، جب جب کھڑا ہوگا گر پڑے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2613۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باجے کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال لیں اور راستے سے دور ہو گئے اور مجھ سے کہا، اے نافع، کیا تمہیں کچھ سنائی دے رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی اور فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اس جیسی آواز سنی تو آپ نے بھی اسی طرح کیا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4924۔ ہم سب نے کافی ایسی نعتیں اور حمد یا کلام سنے ہوں گے جن کے پیچھے میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میوزیکل انسٹرومنٹ انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے کہ وہ نعت کے بیک گراؤنڈ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ دونوں طرح سے غلط ہے، چاہے انہیں کسی سانگ کے پیچھے استعمال کیا جائے یا کسی نعت کے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں بیان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والی عورتیں گائیں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4020۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو
زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں گے۔ چرواہے ان کے مویشی صبح اور شام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اسے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات کو ان کو ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو گرا دے گا اور ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5590۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور جس انسان نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میرے پاس حوض پر آئے گی اور میں اسی طرح لوگوں کو اس سے دور ہٹاؤں گا جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی کی اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک نشانی ہوگی جو تمہارے سوا کسی اور کی نہ ہوگی۔ تم میرے پاس وضو کے اثرات سے روشن چہرے اور چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤ گے۔ تم میں سے ایک گروہ کو زبردستی میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا تو وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس پر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا اور کہے گا، کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام ایجاد کیے تھے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 582۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سنت اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔